عزیز طلبہ السلام علیکم. لیکچر نمبر 13 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. آج کے لیکچر میں ہم جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بتایا گیا تھا کرکوفس وولٹیج لا کو لے کر اسے مختلف سرکٹس پر اپلائی کریں گے اور ان سرکٹس کی لوپ ایکویشنز لکھی جائیں گی. مزید اس میں کچھ ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنا بھی سیکھا جائے گا. ان سرکٹس میں اب تک تو ہم نے ایک طرف سے شروع ہو کر لوپ ایکویشن کو لکھنا سیکھا تھا، جبکہ اگلی مثالوں میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے کسی ایک نوڈ کو لے کر اس کے اور ریفرنس پوائنٹ کے درمیان وولٹیج کو کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا. لامحالہ اس پرٹیکولر پوائنٹ یعنی نوڈ کو ہم ریفرنس پوائنٹ کے ساتھ ایک خیالی طور پر لوپ کی قسم میں تبدیل کر لیں گے اور پھر ہم اس پرٹیکولر لوپ میں کرکوف وولٹیج لا کو اپلائی کرتے ہوئے لوپ ایکویشن لکھیں گے. اس کے ساتھ پھر جو ریسٹ آف دا سرکٹ میں کچھ لوپس رہ جائیں گی ان کی ایکویشن بھی ہم لکھیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ ہماری ڈیزائرڈ ویلیو کو کیلکولیٹ کیا جا سکے. اس سلسلے میں آئیے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں. یہ مثال جس سرکٹ سے متعلق لی گئی ہے، دیکھنے کو تو وہ سرکٹ نہایت ہی سادہ لگتا ہے، لیکن درمیان میں سے ایک نوڈ پر ریفرنس پوائنٹ کے اکراس وولٹیج کی ویلیو کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لہذا ہمیں اس پرٹیکولر پوائنٹ اور ریفرنس پوائنٹ کے درمیان کچھ لنکیج کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور اس طرح سے ہم لوپ ایکویشن کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مطلوبہ آنسر پر پہنچ جائیں گے. آئیے ایک مثال ملاحظہ کرتے ہیں. سرکٹ شوز a straightforward loop circuit which is having two voltage sources connected in between, whereas there are four various values of resistances. These resistances have been marked as R1, R2, R3, and R4. The values of the voltage sources are 24 and 12 volts. Now, we want to calculate the voltages VAE and VEC. جب ہم کسی بھی وولٹیج کو VAE لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری ڈیزائرڈ وولٹیج کی ویلیو پوائنٹ A اور E کے درمیان ہے. اسی طرح سے اگر ہم VEC لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری ڈیزائرڈ وولٹیج ویلیو جو کہ ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پوائنٹ C اور E کے درمیان کرنا ہوگی. اب جب ہم اس سرکٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر دکھائی دیتا ہے کہ ایک بڑی سی لوپ ہے، جبکہ ہماری ڈیزائرڈ کیلکولیشن جو ہے اس کی ویلیو کچھ مزید پوائنٹس کے اکراس کیلکولیٹ کرنا پوچھا گیا ہے. لہذا یہاں پہ ہم کچھ امیجنیٹو لائنس کو ڈرا کریں گے تاکہ کچھ اسمال لوپس بن جائیں. The slide shows that we have taken an imaginary arrows across the points A, E, and CE. Since points A and E as well as E and C are not physically closed, therefore we have used the arrow notation. اس ماڈیفائڈ سرکٹ کے مطابق کیونکہ ہمارے
جو ڈیزائرڈ ویلیوز آف وولٹیجز جن پوائنٹس پر پوچھی گئی ہے وہ فزیکلی کلوزڈ نہیں ہیں، لہذا وہ لوپ بھی نہیں بنا سکتے، جبکہ کے وی ایل اپلائی کرنے کے لیے ہمیں لوپ کا سہارا لینا ضروری ہے۔ لہذا ہم ایروز ڈرا کر کے دونوں پوائنٹ جن کے اکراس ہمیں وولٹیج کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے لیول کو تھوڑا سا سرکٹ میں ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر آگے ٹریٹمنٹ ہوگی۔ آئیے سلائیڈ پر اس فردر ٹریٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ Our approach to determining the unknown voltage is to apply KVL with the unknown voltage in the closed path. Therefore, to VAE, we will use the path AEFA or ABCDEA. مراد اس سے یہ ہے کہ کیونکہ یہ پوائنٹس جن پہ ہمیں وولٹیج کو ڈٹرمن کرنا ہے کلوزڈ لوپ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ان نون وولٹیج کی ویلیو تو ہے، یعنی پوائنٹ اے اور ای کے درمیان وی اے ای اور پوائنٹ سی اور ای کے درمیان وی سی ای۔ لہذا ہم ایک ایرو ڈرا کر کے یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی وولٹیج سورس اس تار میں بھی انسرٹ کیا گیا ہے جس کی ویلیو سم ان نون ان دس پرٹیکولر ایگزامپل وی سی ای ہے۔ اس طرح سے ہمیں کچھ کلوزڈ لوپس حاصل ہو جائیں گی اور کرکوفس وولٹیج لا کو اپلائی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئیے اس سلائیڈ کو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں۔ ناؤ فار دا وولٹیج وی اے ای وی ول یوز دا پاتھ اے ای ایف اے اینڈ فار دا وولٹیج اور alternatively we can use the bigger loop path which is A, B, C, D, E and back to A۔ اس مثال میں کیونکہ ہم نے دو ایروز لگا دیے ہیں لہذا ایٹ اے ٹائم دونوں ایروز کو اسمال لوپ کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا جا سکے گا۔ پہلے آپ ایک وولٹیج کو نکالنے کے لیے ایک چھوٹی لوپ یا پھر بڑی لوپ کے اکراس ایکویشن کو لکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہمیں دوسری وولٹیج ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا تو ہم پہلا جو ہم نے امیجنری ایرو لگایا تھا اس کو اگنور کر دیں گے، یعنی کہ اس کو ہٹا دیں گے، اور پھر نئے ایرو کی مدد سے ہم پھر دو لوپس حاصل کر لیں گے اور کسی ایک لوپ کے اکراس ایکویشن لکھ کر پھر ہم ان ایکویشنز کو سالو کریں گے۔ آئیے اس کی فردر ٹریٹمنٹ سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ دا ایکویشن فار ٹو پاس ان وچ وی اے ای از دا اونلی نون آر وی اے ای پلس 10 minus 24 equals to 0. Once again, looking on to the equation, you can see that when we start from the point A, which is right onto the top left corner of the circuit, while moving towards E, we have a voltage source which is imaginary there and having a value of VAE. We also imagine that the positive terminal has been assigned towards the point A. Therefore, when we are looking towards the point E, the positive terminal of the voltage source VAE is towards us. Therefore, we have written plus VAE. Now we cross over to VAE to reach at the point
E. From the point E, we can look onto the left-hand side where there is a resistance and the terminal which is towards the point E has been marked as positive. Also, the voltage drop across the resistance R4 has been given as 10 volts. Therefore, we can write plus 10. We cross over to R4 so that we reach at the point F. Now, standing on to the point F, if we look towards point A, then between the points F and A, there exists a voltage source having a value of 24 volts. However, the negative terminal of the 24 volt source has been connected towards the point F. That means when standing onto the point F, while looking towards the point A, the negative terminal of the 24 volt source is towards us. Therefore, we put a negative sign next to 24 and equate all this equal to 0. अजीज तलबा, अब तक हमने स्मॉल लूप की इक्वेशन लिख ली है. ये लूप ए, ई, एफ और ए पर मुश्तमिल है. इसके बाद हम बड़ी लूप इक्वेशन जो कि ए, बी, सी वगैरह से होती हुई वापस ई पर आकर दोबारा ए से मिल जाएगी, उसकी इक्वेशन लिखेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी ए ई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. आइए स्लाइड पर देखें कि किस तरह से बड़ी लूप की इक्वेशन लिखी जाएगी. स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए towards the resistance R1, we can see that the terminal which is towards the point A is marked as positive. Also, the voltage drop across the resistance R1 has been given as 16 volts. Therefore, to start write the equation, we write plus 16. We cross over to R1 and reach at the point B. When we reach at the point B, we encounter a voltage source having a value of 12 volts. However, the negative terminal of the 12 volt source is facing towards us or towards the point B. Therefore, we will write minus 12. We cross over to this 12 volt source to reach at the point C. Now from point C, we will be looking towards the resistance R2. Once again, the voltage drop across the resistance R2 has been given as 4. Also, the terminal of the resistance R2 has been marked as positive towards us. Therefore, we write plus 4. After writing this, we cross over to the point D. From point D, we are looking towards the point E, whereas in between the point D and E, we can see there is another resistance which is inserted, and that is marked as R3. The voltage drop across this resistance has been given as 6 volts. And also, the terminal of R3, which is facing the D point, is marked as positive. Therefore, we will write plus 6. Hence, we cross over to E. Now, while we have reached at point E, we will be facing
not towards F, but towards the point A, because that is the part of bigger loop. And when we are looking towards the point A, in between we have an unknown value of voltage source which is marked as VAE. Because when we were writing the loop equation for the smaller loop, we already considered that the positive terminal of VAE was towards A. Therefore, the terminal which is towards E will be obviously having a value or the sign as negative. Hence, we write minus VAE and equate this to 0. Solving these two equations, we can get VAE is equal to 14 volts. अजीज तलबा, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से एक नॉन क्लोज्ड लूप को क्लोज करके और मुख्तलिफ 2 पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज को केवीएल अप्लाई करके कैसे पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। अब जबकि हमने VAE की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, लिहाजा हम इसका इस्तेमाल भी सर्किट में बदस्तूर रख सकते हैं। अब अगली ट्रीटमेंट में हम पॉइंट C और E के दरमियान वोल्टेज की वैल्यू को डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही VAE की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, लिहाजा हमारे पास 3 लूप्स अवेलेबल हो गई हैं। एक A, E, F, A और दूसरी 2 लूप्स जो कि पॉइंट C से स्टार्ट होकर E और बैक टू C तक, और another one पॉइंट C से स्टार्ट होकर E बरास्ता F, A और बैक टू C। आइए इसी चीज को स्लाइड पर देखते हैं। We can calculate VEC using paths CDEC or CEF ABC. The value of VAE is also known, so we can also use path CEABC. Now, we can write the equations for each of these loops with the help of Kirchhoff's voltage law. For the loop C, D, E and C, we can write, starting from point C, the voltage drop across the resistance R2 has been given as 4 volts, and again starting from point C we can see a positive sign, therefore we write +4. We jump over to the point D and look towards the point E. In between we encounter the resistance R3, across which the voltage drop of 6 volt has been marked. Also, while we are at point D, the terminal of R3 which is facing towards us is bearing a positive sign. Therefore, we will write +6. Hence, we jump over to point E. While at point E, now we need to go back to the point C. When we are looking towards the point C, we can observe that on its way
there is a voltage which is unknown to us and has been marked as VEC. Now, this imaginative voltage source is bearing the positive sign towards the point E. Therefore, we consider it as a voltage source and write plus VEC and equate all this expression to 0. Further on, we can write the equation for the loop C, E, A, B, and back to C. Now, starting from the point C and going towards point E directly, we can see that on its way there is again the imaginative voltage source which is having a value of VEC. However, the terminal of the voltage source which is facing the point C is negative. Therefore, we write minus VEC. And we jump over to the point E. From point E, we have to go towards the point A. When we are looking towards the point A, once again, we can see that the imaginative voltage source lies in between. However, since we have calculated the value of VAE in the previous slide, therefore, we will be using that value as well. But for the time being, we write it as VAE, whereas a negative sign has been put next to it, because if you remember in the last slide, we already defined that the terminal towards the point E is negative. Now we jump over to the point A. From point A, we will be looking towards the point B, whereas in between the point A and B, we also have a resistance marked as R1. The voltage drop value across this resistance has been given as 16 volts, and the terminal which is facing the point A has been marked as positive. Therefore, we write plus 16. Then we jump over to the point B. At point B, when we are looking on to the point C, we also encounter another voltage source. This voltage source has been given a value of 12 volts, whereas the negative terminal of this voltage source has been connected to the point B. And because we are at the point B facing towards the 12 volt source, therefore, we will encounter a negative sign. Hence, we will write minus 12 and equate all this to 0. अजीज तलबा, अब जबकि हमने दो लूप्स की इक्वेशंस को लिख लिया है, इन दोनों लूप्स इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली हल करके अपनी डिजायर्ड वैल्यू जो कि VEC है को कैलकुलेट कर सकते हैं। ताहम अगर हम बड़ी लूप जो कि C से स्टार्ट होकर वाया F, A, B वापस C पर आती है, उसकी इक्वेशन B लिख लें, तो फिर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग से छुटकारा हासिल हो सकता है और हम उस इक्वेशन से डायरेक्टली अपनी डिजायर्ड वैल्यू फॉर VEC को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए स्लाइड पर देखते हैं कि तीसरी लूप जो कि आउटर लूप है या बड़ी लूप है, उसकी इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट C and going towards the point E, we can see the imaginative voltage source VEC is in between,
And remember that in the earlier loop equations, we have supposed that the negative sign of the VEC voltage source is towards C. Therefore, we can write minus VEC. Now we jump over to the point E, and we will be moving towards the point F. In between the point E and point F, there is a resistance R4. Also, the voltage drop across this resistance has been given as 10 volts, whereas the terminal of this resistance, which is towards E, has been marked as positive. Therefore, we will write plus 10. Now we jump over to the point F. From point F, we are once again looking towards the point A. When we are looking towards the point A, there exists a voltage source in between the point F and A. However, the negative terminal of the voltage source has been connected to the point F. That means that when we are looking from point F towards the voltage source, we can see a negative sign. And because this voltage source is bearing a value of 24 volts, therefore we can write minus 24. Next, we jump over to the point A. Now from point A, we will be moving to the point B. Once again, we encounter another resistance having a value R1. This resistance is having a voltage drop across it as 16 volts, whereas the side of the resistance which is facing the point A has been marked as positive. Therefore, we will write plus 16. And we jump over to the point B. While we are at point B, we also see that there exists a 12-volt source between the point B and C. However, the negative terminal of the 12-volt source has been connected to the point B. That will mean when we are moving from B towards the voltage source, we will see the negative sign. Therefore, we write minus 12 equals 0. Now, solving these equations, we can reach at the answer as VEC is equal to minus 10 volts. अजीज तलबा, इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि किस तरह से कोई भी दो पॉइंट्स किसी सर्किट में लेकर उनके अक्रॉस वोल्टेजेस को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि फिजिकली उन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई राब्ता या फिर सर्किट एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसकी मिसाल को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जहां पे कोई सर्किट एलिमेंट या फिर वोल्टेज सोर्स मौजूद ना हो, तो वहां पे आप एक इमेजिनेटिव वोल्टेज सोर्स को कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद आप खुद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की आइडेंटिटी होगी। इससे अगली मिसाल में हम वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कि किसी सर्किट में लगाया गया हो, उसकी मिसाल को देखेंगे, जबकि दिया गया सर्किट दो लूप्स पर मुश्तमिल हो, तो उसकी केवीएल इक्वेशंस को किस तरह से लिखा जाएगा। आइए स्लाइड पर देखते हैं। The circuit shows that one voltage source has been used, which is dependent voltage source, and has been marked as 20 VR1. That is, this voltage source is dependent upon the voltage drop
across the resistance R1, and the voltage which will be supplied by this voltage source will be 20 times the voltage drop which will be existing across the resistance R1. The second voltage source, which is onto the left hand side of the circuit, has been marked as Vs. S stands for the source. Now, there are certain resistances which have been used into the circuit as well. Clearly, we can see that there are two small loops which are involved into this circuit. One is onto the left hand side and the other onto the right hand side, and we have given them the names of left hand loop and the right hand loop as well. Now, if we try to write the equation for the left hand loop, then we can proceed starting from the point A, then moving to the point B, then down to the point C and back to A. That will be our loop around which we will be writing the KVL equation. Starting from the point A, we encounter a positive sign which is positive for the voltage VR1, and that VR1 voltage is a drop across the resistance R1. Therefore, we write plus VR1, and we jump over to the point B. From point B, we are looking down towards the point C, whereas a resistance R2 has been inserted between the point B and point C. Also, the point B, while it is facing the resistance R2, it sees a positive sign next to the resistance. Therefore, we can write VR2 with a positive sign next to it, whereas VR2 is the voltage drop across the resistance R2. From point C, we move all the way next to the voltage source marked as Vs, which is onto the left hand side of the circuit. As we reach there, we can also see that the negative terminal of the voltage source Vs is facing the point C. Therefore, we write minus Vs and equate all that equals 0, because after writing the value of Vs into the equation, we will jump over back to the point A, and that will be our end point for writing the loop equation. Now, also we can write the equation for the right hand loop. Therefore, we start from the point B and we move towards the point D, from point D to the point C and back to the point B. Starting from the point B, when we are looking towards the point D, we can see a voltage dependent voltage source having a value of 20 VR1. However, when we are looking from the point B, we encounter a positive sign from the voltage source. Therefore, we write plus 20 VR1 and we jump over to the point D. When we look from the point D downwards, then we encounter another resistance which is marked as R3. Also, the voltage across this resistance has been marked as VR3, and the sign which is facing the point D from this resistance
is also positive. Therefore, we can easily write as plus VR3. Now moving from the point D to the point C, we again see the resistance R2, which is in between the point B and C. However, the terminal of the resistance R2, which is facing the point C, has been marked as negative, and the voltage drop across the resistance R2 has been given as VR2. Therefore, we can write minus VR2 and equate it as 0. عزیز طلبہ، اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وولٹیج ڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کے ساتھ ہم کے وی ایل ایکویشن کو لکھ سکتے ہیں. اسی مثال میں آپ اپنی ایکسرسائز کے لیے ایک باہر کی جو بڑی لوپ بنتی ہے اس کی ایکویشن لکھنے کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. ہم نے ڈیلیبریٹلی بڑی لوپ کی ایکویشن کو مثال میں شامل نہیں کیا تاکہ آپ گھر پر ایکسرسائز کر سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید ایکسرسائز درکار ہوں، جو بک ہم نے سلیبس میں ٹیکسٹ بک کے طور پر مینشن کی ہے اس کو لے کر اس میں سے مثالیں حل کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مثالیں حل کریں گے آپ کی پریکٹس اتنی ہی پختہ ہوتی جائے گی. اس سے اگلی مثال میں ہم ایک مرتبہ پھر ایک راؤنڈ سنگل لوپ سرکٹ کو کنسیڈر کریں گے، جبکہ اس میں بھی مختلف پوائنٹس کے درمیان وولٹیجز کو کیلکولیٹ کرنے کی پریکٹس کی گئی ہے. لہذا جس طرح سے ہم نے پچھلی مثال سے پیوستہ مثال کو امیجنیٹو وولٹیج سورسز کو کنسیڈر کر کے حل کیا تھا، اسی ٹیکنیک کو اس مثال میں بھی استعمال کیا جائے گا. آئیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایسی مثالوں کو حل کیا جا سکتا ہے. We want to calculate the voltage VBD, that is the voltage between the points B and D. As shown, there is no closed path between B and D, so the circuit can be redrawn as shown into this slide. That is, we consider an imaginative voltage source which is having a value of V subscript BD. We can consider two closed paths A, B, D, A and B, C, D, B. The KVL equation for these two paths may be written as 2 minus VBD minus 9 equals 0. We have taken 2 as positive quantity because starting from the point A, we encounter a positive sign. Also, we have considered the value of VBD as negative, as we imagine that when we will be moving from the point B to D, the sign which we will encounter for the voltage source which is imaginative, that is VBD, will be negative. Moving from the point D towards A, we also see that the negative terminal of the 9-volt battery is connected to the point D. Therefore, we have also put a negative sign next to 9 and equate this to 0. Simplifying this, we can write VBD is equal to minus 7 volts. عزیز طلبہ، ہم نے امیجنیٹو وولٹیج سورس VBD کو کنسیڈر کر کے لوپ ایکویشن لکھی اور اس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیا ہے. اس کے بعد
ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بڑی لوپ کی ایکویشن کو بھی لکھا جائے گا. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں لوپس میں سے جو بھی لوپ لے کر اس کو سالو کریں گے جواب آپ کا ہمیشہ سیم ہی آئے گا. لہذا آئیے بڑی لوپ کی ایکویشن کو لکھتے ہیں. KVL equation for the BC/DB will be 4 plus 3 plus VBD equals 0. Or we can write VBD is equal to minus 7 volts. عزیز طلبہ، ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم امیجنیٹو کوئی بھی وولٹیج سورس لیتے ہیں تو چھوٹی لوپ سے یا بڑی لوپ سے آپ کوئی بھی KVL ایکویشن لکھیں تو جواب ہمارا سیم ہی رہتا ہے. لہذا آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ آپ نے چھوٹی لوپ کے لیے ایکویشن لکھنی ہے یا بڑی لوپ کے لیے ایکویشن لکھنی ہے. اگر آپ زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوں تو بڑی لوپ سے لکھ لیجئے، اگر آپ لیزی فیل کر رہے ہوں تو چھوٹی لوپ سے لکھ لیجئے. آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے مختلف دو پوائنٹس کو لے کر جو کہ فزیکلی کلوزڈ نہیں ہیں ان کے اکراس وولٹیج کو کس طرح سے KVL اپلائی کر کے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ پریکٹس کی کہ کیسے ایک یا اس سے زیادہ لوپس کو لے کر ان کی لوپ ایکویشنز کو KVL کو اپلائی کرتے ہوئے لکھا جائے گا.